اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالا تم کو کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم دیکھ لوگے قبروں کو. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ. لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے متعلق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التکاثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ صورت میں آپ نے قیامت کا تذکرہ سنا. قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، اور فیصلہ یہ ہوگا کہ جس کے اعمال کا وزن پلڑا بھاری ہوا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا وہ ناکام ہوگا. سورۃ التکاثر میں اللہ رب العزت نے انسان کی غفلت کو بیان کیا کہ قیامت تو سر پہ کھڑی ہے، موت انتظار میں ہے، اور دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس کو خبر ہی نہیں گویا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت نے، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، جائیداد کی کثرت، جاہ و مرتبہ کی کثرت،
عزت کی کثرت۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس زیادہ ہوں، میری عزت سب سے زیادہ ہو، میرا مال سب سے زیادہ ہو، میری جائیداد زیادہ ہو، میری اولاد زیادہ ہو۔ لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، جن کی خاطر ہم دوڑ رہے ہیں یہ چند روزہ ہے۔ دنیا کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کا مرتبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جس مال کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کھپا دی، بس سانس نکلنے کی دیر ہے، وہ مال خود بخود دوسروں کے پاس چلا جائے گا اور اس مال کے اوپر میرا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ اور جس عزت کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے جتن کیے اور کتنی کوششیں کی، اس عزت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، وہ عزت بھی ایک لمحے میں مٹ جانے والی ہے۔ اور یہ اولاد جس کے لیے ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کو ناراض کیا، اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول گئے، یہ بھی میرے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک انسان کی موت کا وقت قریب آئے اور وہ اس کے 3 بھائی ہوں، ان سے پوچھے کہ میری حالت تمہارے سامنے ہے، اس وقت تم میرے ساتھ کیا مدد کر سکتے ہو؟ ایک بھائی کہے کہ میں تیرے ساتھ دنیا کے ساتھ وقت تعلق رکھتا تھا، جو ہی تیری روح نکلے گی تیرا میرا تعلق ختم، میرا تیرا رشتہ ٹوٹ گیا، میں دوسروں کے ساتھ تعلق بنا لوں گا۔ دوسرا بھائی کہے کہ ہاں میں تیرے ساتھ یہ تعاون کروں گا کہ تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، کندھے پہ اٹھا کر لے جاؤں گا، دفن کر کے آ جاؤں گا، اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسرا بھائی کہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا قبر میں بھی، اور جب سوال تجھ سے ہوں گے میں تجھے جواب بتاؤں گا، اور جب محشر والے دن تیرا اعمال نامہ تولا جائے گا میں نیکیوں والے پلڑے میں بیٹھ کے اسے جھکاؤں گا اور دباؤں گا اور کوشش پوری کروں گا کہ تجھے جنت تک لے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتاؤ ان 3 بھائیوں میں کارآمد کون ثابت ہوا؟ فرمایا جی وہ تیسرا، پہلے 2 تو بیکار ہی رہے۔ فرمایا کہ پہلا بھائی وہ مال ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا تعلق صرف موت کے ساتھ ہے، جو ہی موت آئے گی وہ بھائی کہے گا بس تیرا میرا تعلق ختم۔ مال بھائی وہ تعلق توڑ کر دوسروں سے جوڑ لے گا۔ دوسرا بھائی رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، وہ ان کا تعلق تھوڑا آگے تک ہے کہ وہ کفناتے ہیں، دفناتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اس سے آگے ان کا تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا بھائی وہ اعمال ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور قبر میں اس کا جی بہلاتا ہے، محشر میں ترازو میں بیٹھ کر اس کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ کون سا بھائی کارآمد ثابت ہوا؟ موت کے وقت جب انسان بے بس ہو جائے گا، جب انسان سانس لینے کی کوشش کر رہا ہوگا، سانس نہیں لی جا رہی ہوگی، جب انسان کا روح کھینچ کر ہنسلی کی ہڈی تک پہنچا دیا جائے گا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، جب روح کھینچ کر ہنسلی کی ہڈی تک آ جائے گا، حلق تک آ جائے گا، اور اس وقت نہ کسی کا دم کارآمد ہوگا، نہ کسی کی دوائی اور دارو کارآمد ہوگا، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑ دی جائے گی۔ جب یہ وقت ہوگا اور انسان اپنے گھر کے اندر جس کو اپنا مکان سمجھتا تھا، جس کو اپنی جائیداد سمجھتا تھا، جس کو اپنا گھر سمجھتا تھا، اسی گھر میں بے بس ہو جائے گا اور اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے جھرمٹ کے اندر بے بس ہو جائے گا۔ بہن کھڑی ہے، بھائی کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، بیٹا کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، دیگر رشتہ دار کھڑے ہیں، اور یہ بے بسی کے ساتھ کبھی اس کو تکتا ہے کبھی اس کو تکتا ہے، سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے، سانس نہیں لیا جا رہا۔ اس وقت مال تو پہلے ہی روٹھا ہوا ہے، وہ تو پہلے ہی ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ بے بسی کے عالم میں انسان مال کو قابو بھی نہیں کر سکتا۔ رشتہ دار بھی بے بس کھڑے، زیادہ سے زیادہ آنسو بہا لیں گے،
اور کچھ نہیں کر سکے۔ ارے اس وقت میرے ساتھ تعاون کون کرے گا؟ وہ صرف میرا عمل تعاون کرے گا۔ اس وقت میرے ساتھ معاون جو بنے گا وہ صرف میرا اعمال معاون بنیں گے، ورنہ رشتہ دار بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت مال بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کے ذریعے آگ سے بچو، اپنی انجام کو اچھا کرو۔ فرمایا دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کی اگر تربیت کی تو وہی اولاد بھی صدقہ جاریہ بنے گی۔ یہ اولاد کی اگر تم نے تربیت یوں کی کہ موت کے بعد تمہیں یاد کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرے، وہ ان کو قرآن تم نے پڑھایا، ان کو تم نے اللہ کا حکم بتایا، ان کو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا، وہ پہچانتے ہیں، اگر وہ نیک اولاد ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور اگر کسی کو رفع عامہ کا کوئی کام کر گئے، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، مسافر خانہ بنوایا، پانی کا انتظام کر کے کنواں وغیرہ کھدوایا، جو ایسا کام کر گیا اس کو اجر ملے گا۔ ورنہ تو آج سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے، اس دنیا سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بس اگر کوئی عمل کیا تو پھر تو ٹھیک، ورنہ یہ ساری جو غفلت کی چادر تو نے تانی تھی آج اتارنے کا دن آ گیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت نے، کب تک؟ جب تک تم قبروں کو نہ دیکھ لو گے، جب تمہاری موت آئے گی۔ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ غافل کوئی نہیں، صرف اس دن تک کے لیے اس نے مہلت دی ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر جھک جائیں گے، عاجز اور بے بس ہو جائے گا انسان۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نگاہ واپس پلٹ نہ پائے گی۔ وافئدتہم ہوا، دل اڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے تمہیں میت کی نگاہ یوں اوپر کیوں اٹھی رہ جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کہ جب انسان کی روح کھینچی جاتی ہے نا اور وہ یہاں آ کے اوپر نکلتی ہے، آنکھ بے بسی کے عالم میں دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر روح تو نکل جاتی ہے، پھر ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ بے بسی کے عالم میں، مایوسی کے عالم میں یوں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ جب موت کی سختیاں اور تلخیاں آ کر تجھے دبوچ لیں گی نا، یہ وہ دن تھا جس دن سے تو بھاگا کرتا تھا موت کی بچاؤ کے لیے، تو بہت جتن اور کوششیں کیا کرتا تھا، کاش میں بچ جاؤں، یہ چیز نہ کھاؤں میں کہیں بیمار ہو گیا تو موت نہ آ جائے، یہ چیز نہ کھاؤں ادھر نہ جاؤں کہیں میری موت نہ آ جائے، یہ نہ کروں اور وہ نہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن تو آج آ گیا جس موت سے بچنے کے لیے تو نے لاکھ جتن کیے تھے، اس موت نے تو آ کر تجھے دبوچ لیا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ بڑی غفلت میں پڑا ہوا تھا، بڑے اپنے دنیا کے کام دھندوں میں مصروف تھا، پتہ ہی کوئی نہیں تھا تجھے موت بھی آنی ہے یا نہیں۔ تجھے موت کا تذکرہ کیا جاتا، تجھے قبر کا تذکرہ سنایا جاتا، تجھے آخرت کے تذکرے سنائے جاتے، بڑا حیران ہو کر غفلت کی ہنسی کے ساتھ ہنس کر گزار دیا کرتا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج پردہ تیرا ہم نے کھول دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ بہت تیز ہوگی، آج دیکھے گا تو جن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، آج تجھے وہ دیکھنی پڑیں گی، آج تجھے قبر دیکھنی پڑے گی، آج تجھے موت کی تلخیاں دیکھنے پڑیں گی، آج تجھے محشر کا سفر کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو گے۔ بس اس وقت تمہاری غفلت کی اینک اترے گی، لیکن اس وقت کا اترنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے سامنے جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کر بھی کئی کو لے گئے ہیں، اور روزانہ صبح حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو انسان اچانک دیکھ کر نا حیران ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے تو بہت جلدی آ گیا، تو نے بتایا نہیں،
کہتا ہے بے وقوف تیری طرف تو میں نے کئی پیغام بھیجے، میری طرف کون سا تیرا پیغام آیا؟ کہا تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرا چچا، تیرا پڑوسی، تیرا دوست وہ نہیں فوت ہوئے تھے؟ وہی تو میرا پیغام تھا نا تیری طرف، آج وہ جا رہا ہے، کل تیری باری بھی آنے والی ہے۔ میں نے تو بڑے پیغام بھیجے لیکن تو نے ان پیغاموں کی طرف دھیان کوئی نہیں کیا۔ یہ دنیا ہے ہی چل چلوں کا مکان، آج وہ گیا تو کل میں جا رہا ہوں۔ مسافر خانہ پلیٹ فارم پہ ٹرین کے انتظار میں کافی مسافر بیٹھے ہوتے ہیں، بس میں نے فرق اتنا ہے کہ اس ٹرین پہ جانا ہے، اگلے نے دوسری ٹرین پہ جانا ہے، بس اتنا فرق ہے، باقی جانا تو سب نے ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غلام فقیر میاں والی کا شاعر، اس کا باپ فوت ہوا تو اس نے اپنے باپ کی میت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ شاعر تھا، اپنے انداز میں اس نے شعر کہے، کہنے لگا الف اللہ بیلی سجن ٹورے ویندے سونے مکھ تے پلا گت میاں، اکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں اج خالی انہاں دے ہتھ میاں، رج رج ویکھو منہ سجنا دا اے ویلا نہ آسی وت میاں، غلام فقیرہ موئے مردے نہیں پاویں روون اکھی رت میاں۔ رت خون کو کہتے ہیں، اگر آنسوؤں کی جگہ پہ خون آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جائے، جس نے دنیا سے جانا ہے اس نے پھر واپس نہیں آنا۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اللہ نے چیلنج دیا، اگر کسی کے اندر طاقت ہے جس کی روح کو میں کھینچتا ہوں، کوئی واپس تو لوٹا کر دکھائے نا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں تو کثرت نے غفلت میں ڈال دیا، اور یہ غفلت کب ختم ہوگی؟ جب تم قبروں کو دیکھو گے، جب دنیا کی آنکھ تمہاری بند ہوگی، آخرت کا سفر تمہارا شروع ہوگا، جب تیرے کپڑے دوسرے لوگ اتار رہے ہوں گے تو اتنا بے بس ہوگا کہ اپنے کپڑے اتارنے پر بھی قادر نہیں ہوگا، تیرے کپڑے دوسرے لوگ اتار رہے ہوں گے تو اتنا مجبور اور لاچار ہوگا کہ خود استنجا اور غسل بھی نہ کر سکے گا، دوسرے بندے تجھے کرا رہے ہوں گے تو اتنا عاجز اور بے بس ہوگا، کفن خود نہ پہن سکے گا، دوسرے تجھے کفن پہنا رہے ہوں گے تو اپنی مرضی کا کپڑا نہیں پہن سکے گا، کوئی تجھے نیا کفن پہنائے تو وہ پہنے گا، کوئی پرانا پہنا دے تو بے بس ہوگا، کسی اور رنگ کا پہنائے یا سفید رنگ کا پہنائے، تیرا وہاں پہ کوئی اختیار نہیں، تو بے بس اور لاچار پڑا ہوگا۔ جس گھر کے اندر تو نے زندگی کے 70 سال گزارے، اس گھر کا تو مالک بتایا جاتا تھا، آج تجھے مالک نہیں کہا جائے گا، تجھے میت کہا جائے گا۔ میت اٹھاؤ جی، میت اٹھاؤ جی، بیٹے بھی کہہ رہے ہوں گے میت اٹھاؤ جی، میت اٹھ گئی جی، میت اٹھنے والی ہے جی، تیرا نام ہی بدل جائے گا، تجھے میت کہا جائے گا، اور تجھے اس گھر سے یوں اٹھایا جائے گا جیسے تیرا اس گھر کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، اور جا کر ایک چھوٹی سی قبر کے اندر، اس چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر، جس کے اندر نہ کوئی چراغ ہے، جس کے اندر نہ کوئی سوراخ ہے، جس کے اندر نہ کوئی بستر ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ، یہ کرنوں نے کھانا ہے، یہ زمین کے کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں گے، تو بے بس پڑا ہوگا، نہ تیرے ہاتھ ہل سکیں گے نہ تیرے پاؤں حرکت کر سکیں گے۔ والتفت الساق بالساق، تیرے انگلیاں پنڈلیاں سیدھی لوگ کر رہے ہوں گے، تیرے پکڑ پکڑ کے ٹانگیں سیدھی لوگ کر رہے ہوں گے، تیرے بازو سیدھے لوگ کر رہے ہوں گے، اور تجھے کندھے پر اٹھا کر لوگ لے کر جا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو پھر تو وہ خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ برا ہے تو وہ چیخ رہا ہوتا ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارے تجھے وہاں لے کر جا رہے ہیں جہاں تیری زندگی کا سارا حساب کتاب آج چکایا جائے گا۔
حتی زرتم المقابر، قبر میں جا رہے ہیں تجھے لے کر، وہاں تیری غفلت کی اینک اتار دی جائے گی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جس غفلت میں تم پڑے ہو اس غفلت میں ہرگز تم نے نہیں رہنا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے، ان قریب تم جان لوگے، ان قریب تمہیں قبر کا منہ دیکھنا پڑے گا، ان قریب تمہیں دنیا کی غفلت کی اینک کو اتارنا پڑے گا، ان قریب تمہیں اللہ کے عذاب کا دھچکا لگے گا، رگ رگ کو توڑ کر تمہاری روح کو کھینچا جائے گا، اور پھر تم نے قبر کا منہ دیکھنا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کل ہم جب گھر سے نکلے تو راستے بیاباں تھے، ایک طرف پھول اور کانٹے، ایک طرف قبرستان تھے، جب قبرستان سے ہم گزرے وہاں مردوں کے بیان تھے، راہ سنبھل سنبھل کر چل کبھی ہم بھی جوان تھے، اکڑ اکڑ کر نہ چل، ہم بھی پہلے یہاں ایسے ہی چلا کرتے تھے۔ فرمایا پہنچا جو قبرستان میں ایک بادشاہ، دیکھا ایک فقیر وہاں بیٹھا ہوا تھا، پوچھا آبادی میں کیوں نہیں آتے ہو؟ بولا آبادی تو سب آتی ہے یہاں، آبادی تو ساری یہاں آتی ہے، شہر تو خالی ہو رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ وہ کسی نے سنا، کہتے ہیں نا، کسی اللہ والے کو دیکھا بازار میں یوں بیٹھے، کہا بزرگوں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یار کوشش کر رہا ہوں بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کرانے کی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، اللہ تو مان رہا ہے، صلح کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، وہ تو کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں، بندے معافی مانگتے نہیں ہیں، بندے نہیں مانگ رہے۔ دوسرے دن اسی بزرگ کو دیکھا قبرستان میں بیٹھا ہوا، کہ بزرگوں آج ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں، صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آج بندے مان رہے ہیں، آج اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ، جب قبر میں آ گئے اب تو بندے مان رہے ہیں نا، لیکن اب اللہ نہیں مان رہا۔ کہا کہ وہ تو پہلے ماننا تھا۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ، یعنی میری بات پر یقین کر کے میرے بندوں تم مان لیتے کہ جو رب کہہ رہا ہے وہی سچ کہہ رہا ہے، جو رب کہہ رہا ہے وہی سچ کہہ رہا ہے، جو رب کہہ رہا ہے وہی حق ہونے والا ہے۔ کون سی بات یا اللہ؟ فرمایا اللہ ترون الجحیم، تم سب ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ یہ لا ترون نا، یہ لام جو شروع میں آیا یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور آخر میں جو نون شد والا آیا یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یقیناً یقیناً، دو دفعہ گویا کہ تاکید کر کے اللہ نے فرمایا یقیناً یقیناً تم دوزخ کو دیکھو گے، کیونکہ سب نے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے نا، پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ فرمایا ہر ایک نے دوزخ کے اوپر سے ضرور گزرنا ہے، ہم سب کو وہاں سے گزاریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ جو متقین ہوں گے وہ پار ہو رہے ہوں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم وہاں گھٹنوں کے بل پھینک دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا لا ترون الجحیم، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، عید اور خوشی اس بندے کی کوئی نہیں جو اچھے بسترے لگا لے، اچھا مہمان خانہ سجا لے، بڑا عمدہ گھر بنا کے اس میں بیٹھ جائے۔ انما العید لمن جاوز الصراط، عید تو اس بندے کی ہے جو پل صراط کو پار کر لے۔
اللہ ہمیں نصیب فرمائے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر تم ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ. عین الیقین یقین کی آنکھ کے ساتھ. کہتے ہیں ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین. یقین کی 3 قسمیں. اگر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو ہمارا باہر چوک ہے نا، چوک کے اوپر بہت اچھا فروٹ آیا ہوا ہے، یہ مجھے علم ہو گیا. اگر مجھے یقین ہے تو میں مان لوں گا کہ بندہ اعتبار والا ہے جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. نہیں تو وہاں میں جاؤں اور اس کو دیکھ لوں تو پھر عین الیقین ہو جائے گا، اور اگر اس کو کھا لوں تو پھر کیا حق الیقین ہو جائے گا. فرمایا کہ دوزخ ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، اس پہ یقین کر لو. ایمان والے تو اسی بات پر یقین کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو بات ٹھیک ہے. اور جو نہیں مانیں گے وہ دوزخ کو دیکھیں گے تو پھر تو وہاں مان جائیں گے، پھر ہو جائے گا عین الیقین. اور اللہ نہ کرے کوئی دوزخ کے اندر چلا گیا تو پھر ہو جائے گا حق الیقین. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. یہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان دیے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاتھ پاؤں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں جی؟ ہرگز نہیں گن سکتے. بادشاہ گیا نا شکار کرتے کرتے جنگل بیابان میں نکل گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، دور نکل گیا، آگے گیا تو پیاس لگی، سامان دوسروں کے پاس، جنگل کا راستہ تھا، بھٹک گیا. وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہے. پیاس بڑی شدید لگ گئی اور بڑا پریشان ہوا کہ پانی کو نہیں مل رہا. جھونپڑی ایک نظر آئی، اس میں گیا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. اس کو بادشاہ کہنے لگا کہ پانی چاہیے. اس نے کہا پانی تو ہے لیکن دیتا نہیں ہوں. اس نے کہا یار میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا ہوگا بادشاہ، یہاں تو میں بادشاہ ہوں نا، میں نہیں دیتا. اس نے بڑی منت سماجت کی، اس نے کہا نہیں دیتا، ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا. اس نے کہا یار چلو بادشاہ کڑیاں دیتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، نہیں دیتا. اس نے کہا اچھا معافی مانگتا ہوں یار، مہربانی کر مجھے پانی دے. اس نے کہا ایک شرط پہ دیتا ہوں، ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ نواز صاحب ذرا باہر جاؤ یا بند کرو. شرط پہ دیتا ہوں کہ آدھی بادشاہ جو ہے نا وہ مجھے لکھ کر کے دے کہ تیری ہوگی تو پھر تجھے دیتا ہوں آدھا گلاس، ورنہ نہیں. اب پیاس سے مر رہا تھا، بادشاہ کو کیا کرنا ہے. اور نے کہا اچھا لکھ دیتا ہوں. اس نے کہا لکھ دے. اس نے لکھ دیا کہ یہ آدھی بادشاہ تیری ہے. اس نے جناب ایمان اس کو دیا آدھا گلاس پانی کا. کتنا؟ آدھا گلاس. آدھا گلاس. اب وہ آدھا گلاس سے کہاں پیاس ختم ہوتی ہے، وہ آدھا تو اس نے پی لیا، پیاس نے ذرا اور بھڑکنا شروع کر دیا. کہنے لگا یار تھوڑا سا اور بھی دے. اس نے کہا لکھ دے باقی بھی میری ہے. اس نے کہا جو آدھی رہ گئی ہے نا وہ بھی لکھ دے کہ تیری ہو گئی. اس نے کہا لا بھائی. اس نے کہا وہ بھی لکھ دی. اس نے آدھا گلاس اور دیا. اب پانی پی کر وہ ہوا پریشان کہ حکومت تو ساری اس کو لکھ دی ہے. جب اس لکھ دی پریشان ہوا، فقیر نے کہا اس کے سامنے ہی پھاڑ دیا. انہوں نے کہا مجھے نہ تیری حکومت چاہیے نہ سلطنت چاہیے، میں تو صرف تجھے اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ جس حکومت پہ تو ناز کرتا ہے نا یہ تو اللہ کی ایک گلاس پانی والی نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. اور ہم دن میں کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہیاں بنا دی جائیں، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ پھر 7 سمندر اور شامل کر لو، پھر لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، گننا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں سارے جہان کے درختوں کی بنی کلمیں تو ختم ہو جائیں گی، سمندروں کی بنی سیاہیاں بھی مٹ جائیں گی. ما نفدت کلمات اللہ تیرے رب کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یہ بے حسابی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو. فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انسان کے 360 جوڑ ہیں وجود میں، اور انسان پہ جو روزانہ ان کو استعمال کرتا ہے نا، ہر جوڑ کے استعمال کرنے پر صدقہ دینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اتنی تو ہمارے اندر وسعت نہیں، بس 360 کے بدلے میں اگر 1 روپیہ بھی دیا جائے تو 360 تو بن جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم 360 دیتے ہیں جی، مشکل کام ہے، یہ تو ہم دے نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیا جائے، اور اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے اور شکرانے کے طور پر کہ میں یہ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود دیا ہے، یہ جو میں ہاتھ میرے مڑ رہے ہیں، جو میرا سانس آسانی سے چل رہا ہے، یہ جو میری نظر ٹھیک ٹھاک ہے، جو میں سن رہا ہوں، جو میں چل رہا ہوں، جو میں پکڑ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، یہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا اس کا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ 2 رکعت میں 360 کے 360 جوڑ کیا ہو جاتے ہیں؟ استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لے جی۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالا تم کو کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم دیکھ لو گے قبروں کو، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش کہ تم جان لیتے یقین کے علم سے، لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی نگاہ سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔